رسول خدا کے سلسلے میں 21ویں اور موجودہ سال میں اس سلسلے کی آج 9ویں گفتگو ہے، اور یہ آج کی گفتگو ایک طریقے سے متصل ہے پچھلے ہی ہفتے کی گفتگو سے، کہ تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے اور بہت سے ایسے احکام اسلامی بھی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ انسان کو عربوں کے دور جاہلیت کے حالات سے واقفیت نہ ہو، یہ مسائل نامکمل اور مبہم ہی رہتے ہیں۔ تو اگرچہ ہمارا موضوع اسلام کی تاریخ ہے اور اسلام کی تاریخ کا وہ حصہ کہ جس کا تعلق پیغمبر اسلام کے حالات سے ہے، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام کے حالات میں مسلسل مکے کے کافروں، عرب کے مشرکوں اور اہل کتاب دشمنوں کی سازشوں کا تذکرہ ہے، اس لیے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ پیغام رسالت نے آخر ان کو کیا ایسا نقصان پہنچا دیا تھا، اس وقت تک اس دشمنی کی شدت کو محسوس کرنا مشکل ہوگا۔ کیونکہ ایک عام تصور تو یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے والے فقط اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ رسول ایک نیا دین لے کے آئے، لیکن اگر جاہلیت کے حالات کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ بڑا مسئلہ ان کے حلوے مانڈے کا مسئلہ تھا، ان کی معاش کا مسئلہ تھا، یا ان کا جو جھوٹا تکبر و غرور تھا، اور پھر آخر میں یہ کہ جو ان کا ایک معاشرتی نظام تھا۔ یہ اصل میں زیادہ مخالفت کس وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ 360 بتوں کو ماننے والے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک نئے خدا کو بھی مان لیں، خصوصیت کے ساتھ ایسا خدا کہ جسے وہ پہلے ہی سے مانتے آئے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن زیادہ مخالفت کی وجہ وہ ان کی معیشت کو، جو آمدنی کو نقصان پہنچ رہا، اور جو ان کے پورا خاندانی نظام ہے جو انہوں نے خود سے بنا رکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ میں اس لیے خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہا کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام جتنی اہمیت خدا کو ماننے کو دیتا اتنی ہی اہمیت احکامات خدا کو ماننے کے لیے بھی دیتا، کیونکہ جاہلیت کے ماحول میں پرورش پانے والے عربوں نے بار پیغمبر اسلام کو پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارے ان معاملات میں ہم کو معاف کر دیں، ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ تو جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے گا کہ آخر وہ ان کا کیا نظام تھا کہ جسے ٹوٹتا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ بدر و احد و خندق و خیبر ہر جگہ مخالفت سے تیار ہو جاتے ہیں، اس وقت تک آپ کو اسلام کی صحیح تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مجھے یہ احساس و اندازہ کہ پچھلی پوری تقریر اسی موضوع کی نظر ہو گئی، اور آج بھی تھوڑا سا اس بات کا تذکرہ کرنا پڑے گا ابتدا میں، لیکن ابھی جو ذکر موضوع سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے، بعد میں آپ محسوس کریں گے کہ اس کا سیرت رسول سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور ایک دوسری وجہ آج کی تقریر میں جو دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا وہ یہ کہ یہ بھی آپ کو آسانی رہے گی سمجھنے میں کہ پیغمبر اسلام کے پیغام کو سن کر فوراً اثر لینے والے لوگ اس معاشرے میں کیسے پیدا ہو گئے، یہ بھی آپ کے لیے آپ کی تقریر سے واضح ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ عربوں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک خاص انداز کا معاشرہ بنا لیا تھا کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قبائل الملوکی کا دورہ تھا، ہر انسان اپنے قبیلے کی حد تک محفوظ ہے، اور قبیلے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد نہ اس کی عزت کی کوئی گارنٹی ہے، نہ اس کے مال کی کوئی گارنٹی ہے، نہ اس کی جان کے تحفظ کی کوئی ضمانت ہے۔ اور انہوں نے اپنے مذہب کو بھی ایک قسم کا کھلونا بنا لیا تھا، اور مذہبی خرابیاں بڑھتے بڑھتے ان کی معاشرت میں داخل ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ چھوٹے آدمی کے لیے، جسے وہ لوگ چھوٹا سمجھیں، چھوٹے آدمی کے لیے نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی عزت تھی، نہ ہی زندگی گزارنے کے لیے کوئی تحفظ دیا جا رہا تھا۔ اور عربوں کی نگاہ میں چھوٹا کون تھا؟ لولا انزل ھذا القرآن
علی رجل من القریتین عظیم. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عرب کے لوگ بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہم اس رسول کی رسالت کو کیسے مانیں. اگر یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہوتا، لولا انزل ھذا القرآن، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آتا تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ آنا چاہیے تھا. لولا انزل ھذا القرآن علی رجل، کسی ایسے آدمی پہ آتا من القریتین، جو ان دو شہروں کا رہنے والا، یعنی مکہ اور طائف، عظیم اور وہ بڑا آدمی ہے. بڑے آدمی پہ یہ قرآن سے نازل نہ ہوا. یہ ہے ان کا پوائنٹ اور اعتراض کے لیے، یہ ہے اعتراض کے لیے ان کا نقطہ. اور بڑے سے مراد دولت میں بڑا، اس کی دولت زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد دولت کے مسئلے کو چھوڑ کر باقی اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے عرب یہ کہیں کہ یہ معاذ اللہ چھوٹے. خاندان کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، نسب کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، شرافت کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں. فقط دولت کا مسئلہ جو بار بار کہا جاتا ایک نوجوان کے پاس خود کیا ہے، یہ تو اپنی بیوی کی دولت کی مدد سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو عرب کا یہ اعتراض رسول پر ہے. جب رسول پر یہ اعتراض ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کو پہلے ہر غریب آدمی کی کیا زندگی ہوگی، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہوگا. اور اس کا ایک درجن ثبوت یہ ہے کہ عربوں نے قتل کے مسئلے میں ایک قانون بنا رکھا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو اب قاتل کو قتل کرنے سے ان کی تشبیہ نہیں ہوتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت مالدار آدمی مارا گیا ہے، یہ تو اپنے قبیلے کا سردار مارا گیا ہے. اب جس نے اس کو قتل کیا اسے اگر ہم قتل کر دیں تو یہ بدلہ نہیں ہوا، وہ تو غریب آدمی ہے، وہ تو اپنے قبیلے کے اندر سب سے سخت آدمی ہے. نہیں، ہمارے سردار کی جان کی قیمت مثلاً 50 جانیں ہیں. جب تک کہ ہم اس قبیلے کے 50 آدمیوں کو نہیں ماریں گے اس وقت تک یہ بدلہ نہیں ہونے پائے گا. بلکہ بعض اوقات سے بڑا عجیب مطالبہ ان کا ہوتا تھا. سامنے والے قبیلے سے کہتے تھے کہ تمہارے ایک آدمی نے مثلاً ہمارے سردار کو مار دیا، یا سردار کے نائب کو مار دیا، یا ایک مالدار آدمی کو مار دیا. اب تمہیں اس کا بدلہ دینا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ قاتل کو پکڑ کے لاؤ تو بیکار، بلکہ جس اسٹیٹس کا، جس معیار کا ہمارا آدمی مارا گیا، اپنے قبیلے میں سے اس معیار کے کسی آدمی کو چھانٹ کے لاؤ، ہم اسے قتل کریں گے. چاہے اس بیچارے کا کوئی قصور ہی نہ ہو، چاہے اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ یہ اس قبیلے سے کون سا آدمی مارا گیا. جیسا کہ پرانے زمانے کی کہانیوں میں مشہور کہ جس کی گردن میں پھندا پھینکا جائے اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو، اندھیر نگری چوکٹ راجا. وہی مثال عرب کے اس ماحول پر آ چکی تھی کہ قاتل کو نہیں پکڑنا، بلکہ جس معیار کا ہمارے قبیلے کا آدمی مارا گیا اسی معیار کا سامنے والے قبیلے کا آدمی ہم کو چاہیے. اور یہی سبب، یہی وجہ کہ اگر سے کسی آدمی نے دوسرے قبیلے کے ایسے آدمی کو مار دیا کہ جو اس سے دولت میں کم ہے، تو اب اس کے بدلے میں قاتل کو نہیں مارا جائے گا. یہ مثلاً 10 لاکھ کا مالک ہے اور وہ جو مارا گیا وہ 10,000 کا مالک ہے. 10,000 کے مالک کی جان کے بدلے 10 لاکھ والے کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس لیے اول تو اس کے قاتل کو کوئی سزا نہ دو، اور اگر سزا دینا تو اس قبیلے کا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو کہ جو پیسے کے اعتبار سے مرنے والے کے برابر ہو، چاہے وہ بے گناہ، مگر اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو. تو یہ اگر ماحول آپ کے ذہن میں ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول جب اسلام کو لے کے آ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ آدم کے سارے بیٹے برابر ہیں، عرب کو عجب پر، ڈالے کو دورے پر، اور مالدار کو غریب پر کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے. تو وہ کون سا طبقہ تھا کہ جس نے انتہائی خوشی کے ساتھ اس پیغام کو قبول کیا؟ یہ وہ غریب لوگ ہیں، یہ وہ بے حیثیت لوگ ہیں، یہ وہ بغیر تعداد کے لوگ ہیں کہ جن کو ڈاکہ زنی کی یا چوری کی وہ عادت نہیں ہے. کیونکہ عرب کے قبیلے میں جو بھی مالدار ہے وہ عام طور پر یا ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا دوسروں کے حق میں قبضہ کرنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا چوری کی وجہ سے مالدار ہے. تو یہ تصور تھا ان کے اندر کہ انسان کے برابر نہیں ہے، بلکہ دولت کے اعتبار سے انسان کا فیصلہ ہوگا. اور عام اخلاقی حالت یہ تھی کہ عرب کے پاس غالباً دنیا ہے اس زمانے میں شہروں میں رہنے والی واحد قوم تھی کہ جس کے پاس لباس کا کوئی تصور ہی نہ تھا. لباس پہنتے تھے مگر فیشن کے اعتبار سے جسم چھپانے کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے بے عزت بلا دھڑک جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنا لباس اتار دیتے ہیں، اور ذرہ برابر شرم و حیا کا احساس نہیں.
حتیٰ یہ کہ ان کی عورتیں اس معاملے میں ان کے مردوں سے زیادہ تھیں، جس کی تھوڑی سی تفصیل مجھے آگے چل کر حج کے مسئلے میں بیان کرنا پڑے گی۔ عربوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ حقدار کو بے حق کرنا اور بے حق کو حق دے دینا یہ عام طریقہ بن گیا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو میراث کے معاملے میں مٹایا۔ مطلب ان کا میراث کے معاملے میں ایک اصول ہے کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا یا کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا یا اگر کسی کو اپنا باپ بنا لیا تو یہ اس آدمی نے رشتہ قائم کیا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی جائیداد میں اس کو بھی حصہ ملے گا، تو جسے اس نے خود رشتے دار بنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج اسلامی معاشرے میں بھی بات جگہ یہ رواج ہے کہ منہ بولے بہن بھائی بن جاتے ہیں، جبکہ شرن اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ حرام ہے۔ اور اگر فقط اس لیے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میری بہن، اس کو بہن کا رشتہ سمجھ لیا گیا اور پردے کے حکم کی پابندی نہ کی گئی تو اسلام میں یہ گناہ کبیرہ۔ لیکن یہ رواج آج تک ہمارے بعض علاقوں میں موجود ہے۔ منہ بولی اولاد کا مسئلہ کہ کسی کے بیٹے کو لے کر اپنا بیٹا مشہور کر دیا، اولاد نہیں ہو رہی تو کسی کے بیٹے کو لے کر اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ یہ بھی تو مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بچہ بالغ ہوتا، محرم نامحرم کا مسئلہ پیدا ہوتا، اس وقت لوگ سر پکڑ لیتے کہ یہ اسلام کتنا سخت مذہب ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے خاندان کے کسی بچے کو لے کے پالا، ٹھیک ہے ابھی پال 15 سال کا ہوگا، اب جب یہ لڑکا بالغ ہوگا تو وہی کے جس سے آج تک کے ماں کہتا آیا وہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے۔ اگر اور کوئی رشتہ انہیں رشتہ موجود نہیں، نامحرم ہو جائے۔ لوگ اب شور مچاتے ہیں کہ یہ کتنا سخت مذہب ہے کہ جس کو لے کے پالا تھا، جس کو آج تک ہم نے اپنا بیٹا کہا، اسے پتا بھی نہیں کہ یہ اس کی ماں نہیں ہے، آج آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اسے بتا دو۔ لڑکی کا مسئلہ بہت زیادہ سخت ہے کہ اگر کسی طرح سے کسی لڑکی کو لے کے پالا اور وہ 9 سال کی ہو گئی تو جسے آج تک وہ بات کہتی آئی ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہو گیا۔ یہ سارا تصور جاہلیت ہے، جو ہونا جو عربوں کی جاہلیت تھی وہاں سے چلا رہا۔ اسلام نے آ کر اس سب کو ختم کیا۔ منہ بولے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چنانچہ میراث کے اندر اس سلسلے کو ختم کرایا۔ تمہارے منہ بولے بھائی کو تمہاری جائیداد سے کچھ نہ ملے گا، تمہاری منہ بولی اولاد کو تمہاری جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں تو کثرت سے ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ اگر کوئی اپنی اولاد سے ناراض ہو گیا، اولاد کو کیسے بیاض کرے، اس نے کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بنا کر اپنی جائیداد اس کے حوالے کر دی۔ اسلام نے ان تمام رشتوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ جائیداد کا معاملہ یا پردے کا معاملہ یا کسی اور قسم کا مسئلہ خونی رشتے کی اہمیت زیادہ، منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ مگر عرب کے دور جاہلیت خونی رشتوں کو بے حق کرنا اور منہ بولے رشتوں کو اہمیت دینا یہ عام رواج تھا، جس کے نتیجے میں وہ معاملہ عربوں کے ماحول میں صحیح ہو رہا تھا کہ خون سفید ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی وہ محبت جو پروردگار نے پیدا کی ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے اسلام کی نگاہ میں۔ عربوں کی خرابیوں کے اندر ایک خرابی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی بھی خرابی تھی، جس کا تذکرہ یوں تو مختلف تقاریر میں ہوتا رہتا، لیکن آج جب سیرت رسول سے گفتگو ہو رہی تو اسے بحران بیان کرنا پڑے گا، چاہے مختصراً بیان کیا جائے کہ عربوں میں ایک عام طریقہ بن گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی اور اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا، بلکہ 3 طریقے رکھے تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ جو ان کے بت تھے ان کے قدموں پر اپنی بیٹی کے خون کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو اس لیے اپنی بیٹی کو قتل کرتے تھے کہ غربت کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے اور ان کو 2 چیزوں کا احساس تھا، لڑکا ہوگا اسے پالیں گے پوسیں گے، وہ بڑا ہو کر ہمارا قوت بازو بنے گا، اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی۔ لڑکی ہوگی یہ بڑی ہوگی اور اس کی شادی کرنا پڑے گی تو اور یہ کچھ ہمارے پاس جمع شدہ ہے یہ سب یہ لڑکی لے کے چلی جائے گی۔ دیکھیے یہ عربوں کی فکر ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر کبھی کسی مسلمان معاشرے میں یہی فکر پیدا ہو جائے، لڑکی سے نفرت ہو رہی ہے فقط اس وجہ سے کہ اگر لڑکی کو ہم نے پالپوس سے جوان بھی کیا تو وہ گھر سے لے جانے والی ہے، لڑکے کو جوان کیا تو وہ خود قوت بازو بن کے ہمارے گھر میں کچھ لے کے آئے گا۔ پھر ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی کہ اگر لڑکے کو ہم نے جوان کیا تو ہمارے دشمنوں کے خلاف وہ ہمارا ساتھی بنے گا، لڑکی کو جوان کیا تو ہر جنگ میں یہ خطرہ رہے گا، وہ مددگار تو کہاں بنے گی، الٹی اس کی عزت اور اس کی جان کی حفاظت کا خیال رہے گا۔
اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچپنے ہی میں سے قتل کر ڈالو تاکہ نہ رہے ماں نہ بچے کانکری. یہ عربوں کی وہ جاہلیت کی فکر تھی جس سے معصوم نے کہا کہ بعض مسلمانوں میں بھی لڑکی کے بارے میں یہی فکر جاہلیت آ جاتی ہے دولت کی وجہ سے, کمانے کی وجہ سے, اس کی شادی کے تصور سے. اور تیسرا اور آخری تصور وہی تھا کہ آج جو ساری زندگی تکبر و غرور کے ساتھ زندگی گزارتے رہے, اگر یہ لڑکی جوان ہو گئی تو داماد کے سامنے مہراج ناک نیچی ہو جائے گی, اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. اور عورت کی وہ غیرت اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ وہ نکلا جو میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ عورت حاملہ تو شوہر گھر سے یہ کہہ کے نکل جاتا کہ گڑھا کھدوا کے تیار رکھو, اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے شکل دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جیسے ہی پیدا ہو گڑھے میں ڈال کے گڑھے کو برابر کر دینا. اور اگر کبھی خوش قسمتی سے کوئی بیٹی اس طرح سے اپنے باپ کے ہاتھ سے بچ بھی جائے تو اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو اس روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے بعد عرب کے اسی ماحول کا کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آیا اور کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام تو قبول کر لیا مگر ایک خیال بار بار میرے دل میں ہے جو بار بار مجھے اذیت پہنچا رہا ہے, وہ یہ کہ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ اور مجھے ضروری کام سے اپنے وطن سے مکے سے باہر جانا پڑا. میں جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ دیکھو اگر لڑکی ہوگی تو جو طریقہ ہے اس کے مطابق اسے دفن کر دینا. اس سے پہلے میرے یہاں 6 بیٹیاں ہو چکی تھی جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا پیدا ہوتے ہی, مگر یہ سفر مجھے پیش آ گیا. بیوی کو پیغام دے کے چلا گیا. جب واپس آیا, پرانے زمانے کا سفر ہے 2 یا 3 مہینے لگے. جب میں واپس آیا بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے دفن کر دی. خیر بات گزر گئی. اسی طرح سے کئی مہینے بلکہ کئی سال گزر گئے. ایک چیز تو میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی وہ اکثر پڑوسی گھر میں جاتی ہے اور پڑوسی کی جو بچی ہے اس کے ساتھ بے انتہا محبت کے ساتھ پیش آتی, یہاں تک کہ میں کھجلا جاتا تھا کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر ایک غیر شخص کے گھر میں جا کے اس کی بیٹی سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہے. جب ایک دن میں نے بیوی پر بہت دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ راز جو آج تک میں نے چھپایا تھا آج میں اس کو سینے میں محفوظ نہیں کر پا رہی, اب مجھے اگلنا پڑے گا. یہ تمہاری ہی بیٹی جب یہ پیدا 6 اولادیں پہلے اسی ماں کے ساتھ تو میرے دل نے گوارا نہ کیا. مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا تو تم آتے ہی اسے زندہ دفن کر دو گے. پڑوسی سے درخواست کی میں نے اور اس نے میری بیٹی کو اپنے گھر رکھنے کی حامی بھر لی. تو درحقیقت جو تمہاری بیٹی ہے. اور جب راز کھل گیا تو میری بیوی گئی اور اس لڑکی کو لے کے آ گئی. 4-5 سال کی بچی ہے. بیوی نے اشارے سے بتایا یہ تمہارا باپ ہے. وہ پاپا پاپا کہتی ہوئی آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی. جیسے ہی میرے گلے سے لپٹی وہ جو غیرت کا ایک تصور ہے, وہ جو بیٹیوں سے نفرت کا ایک جذبہ ہے, بے اختیار میرے سینے میں وہ جذبہ اپنی بیٹی سے کہا چلو میرے ساتھ, میں تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں. اور بڑی خوش 5 سال میں پہلی مرتبہ باپ کے ساتھ گھر سے باہر جا رہی. میں اسے لے کے مکے کے باہر پہنچا. صحرا کے اندر میں نے زمین کو کھودا, قبر تیار کی. اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو جو میرے کلیجے سے چمٹ کے لپٹی ہوئی تھی اسے اپنے ہاتھ سے جدا کر کے اس قبر میں ڈالا. اور جس وقت میں نے ریت بھرنا شروع کی قبر میں تو دیکھا کہ وہ میری بچی ہاتھ ہلا ہلا کر بار بار مجھے پکار رہی ہے, دادا دادا کہہ رہی ہے. مگر اللہ کے رسول اس وقت میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. اسلام لانے کے بعد بار بار میرے ذہن میں میری وہ بیٹی آتی ہے کہ جس پر قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باہر آنا چاہتی ہے. روایت پیغمبر اسلام اتنا روئے کہ پیغمبر کے آنسوؤں سے پیغمبر کی ریش مبارک تر ہو گئی. یہ منظر دیکھ کر بعض اصحاب رسول نے اس کو روکنا چاہا کہ بس اب خاموش ہو جا, اب اس تذکرے کو آگے نہ کر. مگر پیغمبر اسلام نے کہا نہیں, اسے دہرانے دو, یہ تذکرہ بار بار کرنے دو. جب اس سے اتنا سخت احساس ہے تو یہ ذکر بار بار ہونا چاہیے. وہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے مگر اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا اسلام یجبر ما قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا. اس لیے یہ گناہ معاف تو ہو گیا اگر جو کچھ تو نے کیا اس کا نقصان تجھے بہرحال اس دنیا میں برداشت کرنا. تو حالت کیفیت یہ تھی کہ اگر 5 اور 6 سال کی بھی بچی ہو جاتی, واقعہ بڑا طولانی ہے مجھے پورا واقعہ تو پیش نہیں کرنا, تو اس بچی کو بھی ظالم و سنگل باپ فقط پیسے کی وجہ سے یا اس لیے کہ بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ جہیز لے کے جاتی ہے اس وجہ سے, اور یا فقط اس لیے کہ بعد
داماد کے سامنے ناک نیچی نہ ہونے پائے، اپنے ہاتھوں زمین کے اندر سپرد خاک کرنے میں کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتا۔ اندازہ کرے اس سخت ترین ماحول میں پیغمبر کو تبلیغ کرنا، جو اپنے جگر کے ٹکڑے، جو اپنے خون، جو اپنی اولاد پر رحم نہ کھائے، پیغمبر اسلام کو ایسے وحشی جانوروں کو انسان بنانا ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو طریقہ تھا یہ عرب کے ہر قبیلے اور ہر انسان کا طریقہ نہ تھا۔ بدترین سے بدترین ماحول میں کچھ نیک بندے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی بہت مشہور روایت ہے کہ فرزدق کے دادا ساسا، فرزدق مشہور شاعر اہل بیت، فرزدق کے دادا جن کا نام ساسا تھا، مدینے میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایک مرتبہ آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول کلمہ اسلام پڑھنے سے پہلے زمانے جاہلیت بھی میں نے کچھ نیکیوں کے کام کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے 360 ایسی لڑکیوں کو بچایا تھا جنہیں ان کے باپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرنا چاہتے۔ اللہ کے رسول کیا یہ میرے نیکی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا بے شک قبول ہے، اور اس کا سب سے بڑا انعام خدا نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں اسلام کی ہدایت کر دی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ فرزدق کا دادا ایک شخصیت ہے، 360 لڑکیوں کو اس نے بچایا ہے۔ ایسی اور بھی شخصیتیں ہیں، اسی طرح کچھ اور قبیلے تھے، مثلاً بنی ہاشم کا قبیلہ تھا، مثلاً جناب خدیجہ کا قبیلہ تھا، جہاں پہ اس قسم کا رسم و رواج نہ تھا، لیکن مجموعی اعتبار سے اکثریت کی حالت تھی۔ اب یہ واقعات آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ مکے کے کافر کتنے ظالم و سنگدل تھے۔ پیغمبر اسلام کو ان کے دلوں کو نرم کرنا ہے، ان شقی لوگوں کو اسلام کی جانب لانا ہے، اور پھر یہ ساری خرابیاں تو اپنی جگہ کی ہیں، خصوصیت کے ساتھ عرب کے لوگوں قریش کے لوگوں میں، قریش جو سب سے خطرناک قبیلہ بنا تھا دعوت اسلام کے مخالفین میں، انہوں نے ان ساری خرابیوں کے ساتھ ایک نئی خرابی ایجاد کی تھی اور اس کا نام تھا خمس۔ یہ اس طرح لکھا جاتا ہے جس طرح خمس لکھا جاتا ہے، بس سے کے نقطے کو غائب کر دے خمس بن جائے گا۔ یہ ایک رسم نکالی تھی قریشیوں نے، اور اس رسم کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول کرنے کے تیار نہ تھے۔ یہ کیا رسم تھی؟ یہ رسم یہ تھی کہ قریش کے لوگوں نے ایک اعلان کرا دیا تھا، اب قریش کے لوگوں کی چودراہٹ، کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے، بت ان کے ہاتھ میں ہے، عرب کے ماحول ان کا احترام کرتا، مگر اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں آ رہا۔ اپنی سرداری کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک اعلان کرا دیا تھا کہ قریش کا انسان غیر قریش سے ہمیشہ افضل ہوگا۔ جو بار بار بات کو پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قریشی تو غیر قریشی کی فضیلت نہیں، قریش نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ قریش کا انسان ہمیشہ غیر قریش سے افضل ہوگا، اس لیے کہ یہ حرم میں رہتا ہے، یہ مکے میں رہتا ہے اور یہ کعبے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا مقام دوسروں سے بلند ہے۔ اور جب یہ شروع میں قریش نے یہ چیز پھیلائی تو کیونکہ مکہ ان کے ہاتھ میں ہے، جو اعلان کرتے ہیں کعبے سے وہ سارے عرب میں پہنچ جاتا، تو واقعان عرب کے قبیلے اس اعلان میں آ گئے، قریشوں کی عزت بڑھ گئی۔ اسے دیکھ کر مکے کے اندر رہنے والے 2-4 اور قبیلوں نے احتجاج کیا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں بڑا کر دیا، ہم بھی تو تمہارے ساتھ مکے ہی میں رہتے ہیں، عرب ہی میں رہتے ہیں۔ تو 3-4 اور قبیلوں کو قریش نے اپنے ساتھ ملا لیا، ایک قسم کا متحدہ محاذ بنا لیا، فقط اپنی اس برتری اور چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، اور اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارے ساتھ کے 4-5 قبیلے بھی عام عربوں سے زیادہ افضل ہو گئے ہیں۔ اب اس افضل ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ افضل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کوئی وہ کام نہیں کریں گے جو عام عرب کرتے ہیں، اور جو ہم کام کرتے ہیں وہ کسی عام عرب کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے نتیجے میں حج جیسی عبادت میں بھی انہوں نے دخل دیا۔ آپ میں سے جن حضرات کے ذہن میں حج کا تصور ہے وہ میری بات بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ قریش اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں انہیں انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ واقعات اس کی نالج میں نہ ہو، کہ قریش نے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل کر لیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ حج جو عربوں میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے اب تک جاری تھا، ساری خرابی آنے کے باوجود حج کے طریقے کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، مگر قریش نے اس میں بھی تبدیلی کر لی۔ پہلی تبدیلی یہ کر لی کہ حج میں ہمارے یہاں واجب ہے کہ انسان عرفات جاتا ہے، عرفات کے بعد مزدلفہ جاتا ہے، پھر منا آتا۔ قریش نے کہا کہ عرفات میں تو سارے عرب کے لوگ آتے ہیں، یہ تو عام آدمیوں کی جگہ، ہم یہاں نہیں جائیں گے، ہم یہاں نہیں جائیں گے، ہم اپنا حج بعد سے شروع کریں گے۔
یعنی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے 4 رکعت کی نماز کوئی آدمی یہ کہے کہ پہلی رکعت سے تو سب شامل ہوا کرتے ہیں، ہم شامل ہو گئے تو ہم بھی عام آدمی بن جائیں گے، ہم دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوں گے۔ جناب پہلا انہوں نے حکم اپنے لیے یہ جاری کیا، ہم عرفات کے میدان میں، وہ عرفات کا میدان جو پاکستان میں ٹیلی ویژن پر جو حج کی جتنی بھی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں وہ وہیں کی دکھائی جاتی ہیں، جو حج کا اہم ترین حصہ انکار کر دیا، وہ عام آدمیوں کی جگہ ہم کیوں جائیں عام آدمیوں میں؟ جناب کے بعد میں جب اسلام آیا تو قرآن نے خاص حکم دیا، ثم افیضوا حیث افاض الناس، اے عربوں تم بھی اسی طریقے سے حج کے لیے جاؤ جس طرح لوگ جاتے ہیں۔ خاصیت تاریخ میں موجود کہ پیغمبر نے قریش کے اس اعلان کو کبھی نہیں مانا تھا، چنانچہ اسلام کے اعلان سے پہلے رسول خدا جب حج پہ جاتے تھے تو سب کے ساتھ عرفات جاتے تھے کہ حج میں سب برابر ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، مگر قریش نے کہا کہ ہم چودھری ہم تو سب کے ساتھ جائیں، ہم بعد میں آ کے شامل ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ حج میں ہر جگہ خدا کا تذکرہ کرنے کا حکم ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم خدا کا ذکر کیوں کریں، یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کریں گے۔ چنانچہ وہ حج میں جہاں جاتے ہیں لبیک لبیک کہنے کے ساتھ اپنے والدین کا تذکرہ کر رہے، ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا۔ اسی لیے احرام کی حرام چیزوں میں یہ بھی ہے فخر کرنا، تکبر کرنا، اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرنا، جس کو اسلام نے اب حرام قرار دیا اور قرآن میں یہ حکم دیا گیا۔ اب یہ چیزیں میں بطور مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ قریش کی خرابی کس حد تک پہنچ چکی، اور اسی کا نتیجہ وہ حکم تھا کہ انہوں نے کر دیا تھا کہ جو کپڑا ہمارے علاقے میں آ گیا حرم میں، یہ کپڑا افضل ہے، جو کپڑا حرم سے باہر ہے وہ کپڑا افضل نہیں۔ یعنی دیکھیے یہ خرابی کتنی بڑھ گئی، جو کھانا حرم میں ہے یہ کھانا افضل، جو کھانا حرم سے باہر ہے وہ افضل نہیں۔ چنانچہ ان 2 اعلانات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب کوئی آدمی حج کے لیے مکے میں آتا ہے اسلام سے پہلے، یا کوئی آدمی عمرے کے لیے مکے میں آتا ہے، جو کپڑے پہن کے آیا ہے عربوں نے اعلان کیا، قریش نے اعلان کیا کہ یہ کپڑا حرم سے باہر کا کپڑا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اسے پہن کر تم مکے کا طواف نہیں کر سکتے، کعبے کا طواف نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ کپڑا خراب کپڑا، پس کپڑا، اس کپڑے کا درجہ نیچے، جو کھانا وہ اپنے ساتھ لے کے آتا، ادھر مکے میں داخل ہوا تو یہ کھانا حرام ہو گیا، اس لیے کہ یہ پانی تمہارے کنویں کا، مکے کا پانی مکے کے باہر کے پانی سے زیادہ افضل، یہ روٹی تمہارے گھر کی ہے، گھر کی روٹی مکے کی روٹی کے مقابلے میں کمتر ہے۔ دیکھیے خرابی کہاں تک پہنچائی، اپنے آپ کو تو افضل سمجھا ہی، یہ کہا ہمارا لباس بھی افضل ہے، ہمارا کھانا بھی افضل ہے۔ خبردار کوئی آدمی کعبے کے قریب باہر کا کھانا نہیں لا سکتا، وہ توہین کر رہا ہے کعبے کی۔ کعبے کے قریب کوئی آدمی باہر کا لباس نہیں لا سکتا، وہ توہین کر رہا ہے کعبے کی۔ اور یہ چیز اس مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ آخر میں یہاں تک اعلان کر دیا کہ یا تو تم آنے کے بعد ہمارا لباس لو اور ہمارا کھانا لو، کھانا بھی لوگے تو پیسے دینا پڑیں گے، ایک تجارت بن گئی۔ اب اسلام کو یہ لوگ کیسے پسند کریں گے، تجارت بن گئی۔ باہر سے آنے والا 1 گلاس پانی کا پیے تو اسے پیسے دینا پڑیں گے قریش کو، 1 روٹی کھائے تو اسے پیسے دینا پڑیں گے۔ اور یہی مسئلہ لباس میں کہ اپنا لباس اتارو اور ہم جو لباس دیں گے وہ پہننا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا لباس مکے کا لباس ہے، مکے کے کپڑے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور جب یہ کپڑے دے گا تو اس کے ساتھ اس کی قیمت بھی لے گا، پیسے بھی دینا پڑیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی غریب کپڑا نہیں خرید سکتا، ہم سے کپڑا نہیں لے سکتا، تو وہ اپنا کپڑا اتارے، ہمارا کپڑا نہیں لے گا، ننگے ہو کر اسے طواف کرنا پڑے گا۔ یہ جو ننگے طواف کی روایت آ گئی جس کا قرآن نے سورہ اعراف میں تذکرہ کیا، یہ اسی وجہ سے عربوں میں یہ رواج داخل ہو گیا کہ انہوں نے قریشیوں نے اعلان کیا کہ کپڑا ہم سے لو ورنہ ننگے ہو کے طواف کرو۔ اور پھر آخر میں انہوں نے اس مسئلے کو اتنا بڑھا دیا کہ اگر کوئی شخص ننگے ہو کے طواف نہیں کر سکتا کسی مجبوری سے، شرم کی مجبوری نہیں، وہ تو تصور ہی نہیں ہے عربوں کے اندر، مرد ہو یا عورت ہر ایک کسی حالت میں طواف کیا کرتا تھا۔ لیکن فرض کیجیے کہ مکے میں لو چل رہی، کپڑے اتارے گا تو مر جانے کا خطرہ، تب قریش نے کہا اچھا اپنے کپڑے پہن تو لو، لیکن کیونکہ یہ کپڑے حرم کے باہر اور تم نے یہ گستاخی کی کہ انہیں پہن کے حرم میں داخل ہو گئے، مجبوری کی وجہ سے ہم اجازت دیتے، مگر ادھر حرم سے نکلو گے یہ کپڑا پھینک دینا پڑے گا۔ چنانچہ عربوں میں ان کپڑوں کی ایسی کراہیت پیدا ہو گئی کہ ہمارا اس سور سے اتنی نفرت نہیں کرتے تھے جتنے عرب اس کپڑے سے نفرت کرتے تھے جو مجبوری میں ان کو پہننا پڑتا تھا۔
اسی طریقے کو ختم کرنے کے لیے سورہ آراف کی وہ آیتیں آئیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ پورا حکم قرآن عربوں کے سماج کے خلاف آیا۔ یا رسول، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت اپنے آپ کو زینت دیا کرو، یہ اس طرح ننگے اور بے لباس جانا غلط ہے۔ کلوا واشربوا، اور جو کھانا اور پانی تم لے کے آتے ہو حرم، اسے پھینکا مت کرو، کیونکہ قریش نے اعلان کر دیا کہ سب نجس سے اسے پھینک دو۔ کلوا تمہارا یہ طریقہ پسند نہیں، اور قل، اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جس کو یہ حق ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کو حرام کر دے جو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، تو یہ ساری آیتیں قریشیوں کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب ان کی کتنی بڑی آمدنی کا ذریعہ بند ہوا جا رہا، وہ کیسے اسلام کو پسند کریں گے، وہ کیسے رسول کا ساتھ دیں گے؟ تو یہ ماحول قریش کے لوگوں نے بنا دیا تھا، اور اس ماحول کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا ان کاہنوں اور جادوگروں کی وجہ سے، جو قریش کے ساتھ مل کر وہی بات کہتے تھے جو قریش کہلوانا چاہتے تھے۔ کیونکہ اگر کبھی کوئی باغی قسم کا انسان پیدا ہو جائے جو کہے کہ میں ان خرافات کو نہیں مانتا ہوں، تو عربوں نے کاہنوں اور جادوگروں سے متاثر ہونے کے بعد ایک طرح سے ان کی خدائی کو مانا ہوا تھا۔ اب جب یہ لوگ پوچھتے تھے قریش والے کہ کھلا آدمی تو ہمارے راستے سے ہٹ رہا، تو فوراً کاہنوں اور جادوگروں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے مطلب کی بات کہو، تاکہ جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں یہ واپس ہمارے قریب آ جائیں، یہ واپس ہم سے مل جائیں۔ لیکن قریش کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی بعثت کا دن قریب آیا، اس وقت یہ سارے کے سارے منصوبے ٹوٹنے لگے، یہ ساری کی ساری خرابیاں ظاہر ہونے لگی، اس لیے کہ جن لوگوں کی مدد سے قریش کی حاکمیت چل رہی تھی وہ یہی جادوگر تھے، وہ یہی کاہن تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو جنوں سے خبریں لیتا ہے اور انسانوں تک پہنچاتا، جو اسلام کے اندر بدترین گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جاہلیت کی چیز ہے، کیونکہ تمام روایتوں میں ہے کہ عرب کے لوگ جنوں سے بہت ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا اور کسی ایسے علاقے میں جاتا تھا جو سلطان ہوتا تھا، تو قدم رکھتے پہلے کہتا تھا کہ اے اس علاقے کے جن، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو میری حفاظت کر۔ اگر کبھی کسی کو اپنے گھوڑے کے لیے یا خچر کے لیے پانی یا چارہ ڈھونڈنا پڑتا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے تو بس راستے سے ہٹنا پڑتا۔ اب جب راستے سے ہٹتے سارا راستے سے کہتے جاتے ہیں اے اس علاقے کے جن ہماری حفاظت کر، اے اس علاقے کے جن ہمیں اپنی پناہ میں لے لو۔ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا، انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، لیکن سورہ جن کی آیت ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے جو جنوں کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے جنوں کی سرکشی اور بڑھتی جاتی ہے، وہ اور مغرور ہوتے جاتے ہیں، وہ سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ انسان ہمارا حکم ماننے والا بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے خبردار، کبھی کسی جن کو سہارا نہ بنانا، تم جن کے سامنے جاؤ گے فزادوہم رہقا، وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے ہاتھ جھک گیا، جن کی سرکشی بڑھ جائے گی۔ یہ کام کا طریقہ تھا عربوں کا، کتنا ڈر تھا ان کے دلوں میں جنوں کا۔ تو یہ کاہن جو تھے جن کا کام یہ ہے کہ جنوں سے خبر لے اور انسانوں تک پہنچائے، عربوں نے قریشیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ان سے اپنے مطلب کی باتیں کہلوایا کرتے تھے۔ جو قریشی ان کو بتائے یہ کاہن جن کے نام سے وہ بات پھیلا دیتے تھے۔ مگر یہ بات یاد رکھو، یہ لوگ جو کاہن تھے
ان کے پاس واقعان جن آیا کرتے یہ حدیث میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی، کہ جن انسانوں کے پاس آتے ہیں وہ انسانوں میں سے انتخاب کرتے ہیں کون ہے کہ جو ہمارے کام آ جائے گا، کون ہے کہ جو ہماری باتوں سے متاثر ہو جائے گا، اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس کے پاس ہفتے 2 ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور آنے کے بعد اسے غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جنہوں کی خبر پہلے صحیح ہوتی تھی اب غلط ہوتی ہے، لیکن بہرحال جن کا انسانوں پر آنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ جن ہمارے پاس آتے ہیں ان کا دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنہوں کو یہ اختیار اور اجازت ہے کہ وہ انسانوں سے مل سکتے ہیں، اور انسانوں کو بھی پروردگار نے اس طرح بنایا کہ ان کی دوستی جنوں سے ہو سکتی، لیکن ایک فرق کے ساتھ پہلے جن جو خبر لاتے تھے وہ صحیح ہوتی، اب جو خبر لاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اس میں 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، اور ایک روایت ہے کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یاد ہوگا آپ کو سال گزشتہ ولادت رسول کی تقریر میں نے یہ بتایا تھا کہ جنوں کی خبریں پہلے صحیح کیوں ہوتی تھی اب غلط کیوں ہوتی ہیں۔ پہلے اتنی صحیح ہوتی کہ پیغمبر اسلام کے حالات بھی وہ بتا دیا کرتے، اور اب اتنی خبر ہوتی ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے حالات کو جن نہیں بتا سکتے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم روایت ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں علماء نے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو نقل کیا۔ بہت کم ایسی روایتیں کہ جنہیں تمام مسلمانوں نے ایمان سے لیا، اس سلسلے کی یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایمان کے فرما رہے ہیں کہ میرے جد پیغمبر اسلام نے ایک دن یہ فرمایا کہ جب کبھی پروردگار عالم کو کسی بھی مخلوق کے بارے میں کوئی حکم دینا، مثلا اس کی جان نکالو، اسے صحت یاب کر دو، اسے بیمار ڈال دو، اس کی روزی بڑھا دو، اس کی روزی کم کر دو، پروردگار کو جب کوئی حکم دینا ہوتا تو ایک مرتبہ عرش الہی سے تسبیح کی آواز آتی۔ یہ تسبیح کی آواز سن کر اس کے نیچے کا جو عرش ہے وہ یہی تسبیح پڑھنے لگتا ہے، اس تسبیح کی آواز سن کر اس سے نیچے جو آسمان ہے وہ یہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے، اس کی تسبیح کو سن کر اس سے نیچے والا آسمان، اس کی تسبیح سن کر اس سے نیچے والا آسمان، یہاں تک کہ جو آخری آسمان جو دنیا کا آسمان کہلاتا یہاں سے تسبیح کی آواز بلند ہوگی۔ تو اس آسمان پر رہنے والے فرشتے سوال کرتے ہیں بھائی یہ تصویر کی آواز کیوں بلند کی تم نے؟ آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان اپنے اوپر والے سے پوچھتا بھائی تم نے یہ تصویر کیوں پڑھی؟ وہ اپنے اوپر والے سے پوچھتا، یہ سوال پہنچ جاتا ہے عرش خدا تک، تو عرش خدا سے آواز آتی کہ فلاں کام ہونے والا ہے اس لیے تصویر پڑھی گئی۔ بس یہ جواب سن کر وہ آسمان اپنے نیچے والے آسمان کو پیغام پہنچاتا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تو تصویر کیوں پڑھی ہے، یہ وجہ وہ اپنے سے نیچے والے آسمان کو یہ پہنچاتا ہے پیغام، یہاں تک کہ آخری آسمان تک یہ پیغام آ جاتا، وہاں تک جنوں کو آنے کی اجازت تھی تو وہ وہاں تک یہ باتیں سنتے تھے فرشتوں کی اور اپنے ساتھیوں کو لے جا کے بتاتے تھے جو دنیا میں ان کے دوست ہیں۔ لیکن تاریخ میں کوئی ایک تاریخ ہے، پتہ نہیں وہ 17 ربیع الاول ہے جب رسول خدا کی ولادت ہوئی، یا 27 رجب ہے جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، ان دو میں سے کوئی ایک تاریخ تھی کہ جب جنوں کو آسمان تک جانے سے روک دیا گیا اور ان کو اجازت نہیں ملی۔ اب جب جن آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تو اندازے سے خبریں دیا کرتے ہیں، پہلے تو فرشتوں سے سن کے دیتے تھے وہ خبر سچی ہوتی، اب اپنے اندازے سے دیتے ہیں۔ تو روایتوں میں یہ درج ہے کہ آخری مرتبہ جنوں کو جو آسمان تک جانے کی اجازت ملی تھی وہ پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے والے سال میں، یعنی جب پیغمبر اسلام کو نبوت کا اعلان کرنا ہے 40 سال، اس سے جو پہلے والا سال تھا 39واں سال، اس میں جنوں کو اجازت ملی ایک مرتبہ اور تو وہ آسمان پر آئے۔ جناب کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی کاہن تھے سب گھبرا گئے، سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس آنے والی جن اب جب آخری خبر لے کے آئے تو یہ خبر بڑی پریشان کرنے والی تھی۔ قریش بھی پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ قریش کا سلسلہ کاہنوں سے ملا، کاہنوں کا سلسلہ جنوں سے ملا، جنوں کے پاس آسمان کی خبریں کم ہو گئی۔ آخری خبر جو جن لے کے آئے وہ یہ تھی کہ عنقریب کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا۔ بس اب میری گفتگو اختتام کے قریب ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے جو سال گزرا وہ بڑا عجیب سال تھا۔ باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اپنی جگہ پر، مگر قریش اور مکے میں یہ جو جن تھے ان کی مسلسل خبریں پھیل رہی تھی۔ چنانچہ روایتوں میں لکھا ایکلا نام کی ایک عورت جو مکے میں رہتی تھی، قبیلہ بنو سہم، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رات کو اس کے پاس جن آتا
اور وہ اس کو خبریں دے جاتا تھا کہ کل یہ واقعات پیش آنے والے میں نے آسمان سے سنے. وہ اگلے دن مکے والوں کو بیان کیا کرتی تھی. مکے والے اس کو بہت مانتے تھے اور روزانہ اس کے پاس آتے تھے کہ کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا. اس جن کا نام رکھا تھا ساتھی. تو ایک رات کو یہ عورت کہتی احتلا جو خود ایک کافنا جس کے پاس جن آتے کہ اس رات کو میرا ساتھی یعنی جن آیا اور آنے کے بعد یہ خوشی کے عالم میں آ کے گر پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے ہوش آیا تو ایک ہی بات کہتا ہے ادرا ماں ادرا میں نے دیکھ لیا. اور کیسی عجیب بات کو میں نے دیکھا. ارے عنقریب گلے کٹنے اور زخمی ہونے کا زمانہ قریب آ رہا اور یہ کر کے وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. صبح ہوئی اور رخصت ہو گیا. اگلے دن دستور کے مطابق مکے کے کافر آئے اس کے پاس اور پوچھا کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا. جواب دیا کل تو اس نے عجیب بات کہی جو میں خود بھی نہیں سمجھتا یہ جملہ کہا. قریش اور پریشان ہوئی اس جملے سے کیا مطلب. خیر اگلی رات تو پھر یہ عورت کہتی ہے کہ میرا ساتھی میرے پاس آیا لیکن آخری مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کہا شعور وبا شعور ارے درے اور کس قسم کے درے میں نے دیکھے. اور قریب اس کا نام غلط ہونے والا اور یہ کہہ کہ بے ہوش ہو کے گر گیا اور پھر صبح ہوش میں آیا اور چلا گیا پھر واپس نہیں آیا. اگلے دن قریش پھر پہنچی. آج کے دن تمہارے پاس کیا خبر. کہا کہ آج کے دن تو اس نے یہ خبر دی کہ میں نے درے دیکھے ایسے درے کہ جو اس کا نام بلند کرنے والے. قریش کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. چنانچہ اسی لیے تاریخوں میں لکھا جب جنگ احد ہو گئی اور وہ درے والا معرکہ پیش آیا کہ پیغمبر نے درے میں 50 سپاہی رکھے تھے اور وہ درہ چھوڑ کے چلے گئے اور پیچھے سے قریش نے حملہ کیا اور بعد میں وہ شکست کھا گئے. تب مکے میں یہ بات پھیل گئی. آج فیصلہ کی خبر سے بھی ہوئی ہے وہ ان دروں کی بات کر رہی تھی. اس نے خبر دی تھی اس آخری رسول کے بارے میں. تو اب جو آخری زمانہ کاہن اور جنہوں کی خبریں بھی بڑھتی چلی جا رہی وہ اپنے ماننے والوں کے لیے مختلف خبریں لا رہے ہیں. چنانچہ ایک تاریخ میں یہ بھی کہ یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑا کاہن تھا جس کا نام تھا جم. ایک صبح کو وہ اٹھا تو اس کے پاس لوگ گروہ در گروہ پہنچنے لگے اور کہنے لگے کہ ہے کاہن مکے سے عجیب خبر آئی کہ وہاں ایک آدمی نے رسالت کا دعویٰ کیا. ذرا اپنے ساتھی سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ کیا بات. وہ پہاڑی پہ چڑھا پوری قوم اس کے ساتھ یہ سب پہاڑی پہ چڑھے اور وہ مکے کی طرف رخ کر کے تلوار کے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر تک کھڑا رہا پھر اس کا جسم لڑکنے لگا. اب کچھ صحیح کاہن بھی تھے کچھ غلط بھی تھے اور اس کے بعد وہ سر کو جھٹکا دیتا اور پھر اپنی قوم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے یہ قوم وہ آدمی بالکل سچا ہے بہت مختصر مدت تم میں رہے گا لیکن جس نے اس کو نہیں مانا وہ دھوکہ کھائے گا. اس لیے کہ میرے ساتھی نے مجھے یہی بتایا یمن کے اندر پیغمبر کی رسالت اس دن کی وجہ سے مستحکم ہوئی. ایک سبب یہ بھی تھا اور یہ جملہ اگر آج آپ کو یاد رہے تو یمن کے اندر اس کاہن نے یہ خبر پہنچا دی کہ سچا رسول آیا تو آپ کو بات کے سامنے میں بڑا مزہ آئے گا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت فقط اس لیے کلمہ پڑتی تھی کہ مکے کے کاہن کی خبر پہ ان کو یقین آ گیا تھا. تو یہ واقعہ تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اسی طریقے سے روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ دوسری خلافت کا حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے اتنے میں ایک آدمی نے آ کر ان کو سلام کیا. حضرت عمر نے اسے دیکھا پہچان دیا سلام کا جواب تو دیا لیکن سوال کیا کہ کیا تو اسلام قبول کر چکا. اس نے کہا حیران ہو کے کہا کہ آپ کے پاس سینکڑوں آدمی آئے ہوں گے آج تک آپ نے کسی سے بھی سوال نہیں کیا اس سے یہ سوال کیوں کیا. کہا کہ کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں جنوں کے ذریعے سے خبریں دیتا اور کہانت کی باتوں کو پھیلایا کرتا تھا. اب دیکھیے جب کاہن ایک آدمی بن جاتا اسے جنوں کی صحبت مل جاتی تو پھر اسے مزہ آ جاتا. اس کے بعد خدا رسول بھی اس کو یاد نہیں رہتے. وہ چاہے شریعت پکار کے کہتے رہے کہ یہ پہلے حرام وہ کبھی بھی مزے کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ جن آ کر مجھے خبریں دے جاتا. ارے اس کی بات کو چھوڑیں یہاں ایک عام انسان عام مومن جس کا جنوں سے کوئی تعلق نہیں ذرا سی پریشانی ہوتی دوڑ کے جاتا ہے انہیں کاہنوں کے پاس. وہ جو جنوں کے ذریعے خان دکھانے والے بچے کے ذریعے اور تیل کے ذریعے اور پانی کے ذریعے جبکہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام اور کفر کے قریب کہا. تو خیر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو کاہن تھا تو نے اسلام کیسے قبول کیا. کہا کہ بس پروردگار نے مجھے یہ نعمت. حضرت عمر کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا مجھے بھی زمانہ یاد جب ہم سب لوگ
پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، مورتی کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، مردار و نجس کو کھایا کرتے تھے. اسلام نے آ کے ہم کو بدل دیا. لیکن ہاں اتنا بتا دیں کہ آخری مرتبہ جب تیرا ساتھی تیرے پاس آیا تھا تو اس نے کیا پیغام دیا؟ یہ طاہر کہتا ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، آخری مرتبہ میرا ساتھی دن جب میرے پاس آیا تو بڑا پریشان، بڑا گھبرایا ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے پریشانی؟ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں. پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا. جب کئی مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات، تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. تو بخود 2 شیر پڑے، اور وہ شیر کیا تھے؟ میں جنوں کو دیکھ رہا ہوں تو وہ پریشانی کی حالت میں اپنا سامان اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. اے جنوں ہوشیار ہو جا، اگر تم نے اس کو مان لیا تو تمہاری نجات، ورنہ تمہیں تباہ ہونا. بس یہ 2 شیر پڑھ کے وہ غائب ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ یعنی واقعات تو بہت سارے ہیں، مقصد یہ کہ یہ ساری نشانیاں قریش کے سامنے پہنچنے لگیں. دوسرے الفاظ، مکے کے قریشیوں کو یہ پتہ چل گیا تھا اس ذریعے سے بھی جس پر ان کا ایمان کہ یہ رسول سچا رسول ہے. پھر اتنی مخالفت کس لیے ہوئی؟ وجوہات آپ نے سن لی. اور فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی کہ جیسے جیسے اعلان رسالت کا زمانہ قریب آتا جا رہا، ہر چیز میں تبدیلی آ رہی. اس طرح پیغمبر کی ولادت سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں آئیں، مگر وہ تو ایک رات کی تبدیلیاں تھیں. لیکن اعلان رسالت سے پہلے تو پورا سال بہت عجیب انداز کا سال گزرا. حتیٰ یہ کہ جن عربوں کا جنوں سے کوئی تعلق نہیں، کاہنوں سے کوئی تعلق نہیں، پروردگار نے ان تک بھی رسالت کا پیغام پہنچایا. چنانچہ یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ ایک قبیلہ عربوں کا ہے، وہ اپنے بتوں کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ایک بچڑے کو لے کے گیا، اس گائے کے بچے کو، اور لے جا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دیا. اس کا خون بہنے لگا. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سارا خون بہ جائے تو ہم اس کے گوشت کی تقسیم کرائیں. پچھلے تقریر میں آ گیا کہ ایک اللہ کا حصہ ہوتا ہے اور ایک بتوں کا حصہ ہوتا ہے. مگر اس سے پہلے کہ سارا خون بہ جائے، اس بچڑے میں سے خوفناک آواز نکلی، اور وہ آواز کیا تھی؟ ذبیح اجنبی بلسان فصیح رجل یبتغی یقول لا الہ الا اللہ. کہ اس بچڑے میں سے ایک آواز آئی، ایک خطرناک قسم کی آواز کہ میں دیکھ رہا عنقریب خاص ہونے والے، عنقریب دلیل ہونے والے. اور میں دیکھ رہا کہ عربی زبان کے اندر ایک مرد کھڑے ہو کے آواز دے گا لا الہ الا اللہ. یہ سارے کے سارے پجاریوں نے بھی اور بھیڑ چڑھانے والوں نے بھی اپنے کانوں سے سنا کہ اس بدھ کے قدموں پہ اس کو لینے آئے. تاریخ یہ بتاتی کہ اسی زمانے خصوصیت کے ساتھ مکے کے سرزمین کے جتنے درخت اور پتھر تھے سب سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز خصوصیت کے ساتھ بلند ہونے لگی. جب پیغمبر گھر سے غار ہرا جاتے ہیں، غار ہرا سے گھر آتے ہیں، یعنی واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہی سبب کہ پیغمبر نے قریش کے مجموعوں میں جانا بند کر دیا، فقط غار ہرا میں رہتے. اس لیے کہ پیغمبر کعبے میں چلے جائیں تو دیوار کعبہ سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی نئی آواز آنے لگتی. پہلے یہ آواز نہیں آتی. جس راستے سے گزر جائے پتھر کی آواز دیں، درخت کی آواز دیں، جانور اس طرح سلام کریں. پیغمبر غار ہرا میں تشریف فرما تو ماحول یہ بنا کہ ایک طرف کاہنوں کے جن یہ آخری خبر دے کے جا رہے ہیں جب ہم دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے تو خبر سن لو کہ آخری رسول آنے والا. دوسری جانب بتوں کے قدموں سے یہ آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں ذلیل و خوار ہونا. اور تیسری جانب مکے کا ہر بے جان ذرہ، چاہے وہ درخت ہو چاہے وہ پتھر، بلکہ جاندار جانور تک پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان کر رہے. یہ ماحول بن چکا تھا جب 27 رجب کے قریب اعلان رسالت کا حکم پیغمبر کو مل رہا. مگر یہاں سے بالکل نئی گفتگو شروع ہو رہی. انشاءاللہ میں اس گفتگو کو آئندہ تقریب میں شروع کروں گا، کیونکہ آج جو مجلس سے ایصال ثواب کی شرکت کے لیے صاحبان ایمان آئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے اور ہے کہ یہ فقط 10-12 منٹ کی تھوڑی گفتگو ہے. یہ طریقہ اس درس میں قائم کیا گیا. مجلس جاری ہے اور یہ ایصال ثواب کے لیے ان مسائل کے جواب سے زیادہ مناسب اور کون سی چیز ہو سکتی ہے مرنے والے کے لیے کہ اگر ایک مسئلہ بھی کسی کے لیے واضح ہو گیا جب تک کہ وہ عمل کرے ان سب کا ثواب ان مرحومین کو ملے گا کہ جن کے سبب سے یہ مسئلہ کسی کے کان تک پہنچا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے پاس ابھی تک بہت سارے سوالات آ چکے ہیں، انہیں کو پہلے مکمل کرنا ہے، پھر میں نئے مسائل بیان کرنا شروع کروں گا کہ جو صرف عقیدے کے وہ مسئلے شروع ہو کر بات رک گئی.
ایک سوال تو یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عیسائی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز ہے؟ فی زمانہ جو عیسائی ہیں جو کافر ذمہ کے دائرے میں داخل نہیں ہیں، ان کو السلام علیکم کہہ کے سلام کرنا صحیح نہیں، اور اگر یہ خود سلام علیکم کر لیں تب بھی ان کو بس علیکم کہہ کے جواب دے دیں، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ جواب نہیں دینا چاہیے۔ بہت مجبوری میں دینا پڑے تو غلط طریقے سے جواب دیں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اس طرح کہیں کہ سننے والے کو لفظ دھوکہ ہو جائے لیکن حقیقت میں آپ نے اس کو سلامتی کی دعا نہیں دی، کیونکہ علیکم السلام کا مطلب تو یہ ہے کہ تم سلامت رہو، کافر کو یہ دعا دینا خود یہ محل اشکال ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ کیا مثلا جیسے صدام ہے اس کے لیے دعا مانگنا کہ خدا اسے جہنم واقع کرے صحیح ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ جب ایک آدمی کے بارے میں آثار اور فرائض سے 100% یقین ہو جائے تو وہ آدمی اللہ ہدایت سے نہیں آ سکتا، تو اس وقت اس کے لیے جہنم واقع کی دعا کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا۔ اب ایسی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں جن کے بارے میں اتنا یقین ہو جائے، مگر یقیناً صدام میں معلوم ایسی ہی شخصیت ہے، اس اعتبار سے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اب وہ سوالات جو تحریری صورت میں میرے سامنے موجود، سوال تو بہت ہی زیادہ ہیں، میں ان میں سے جتنے آج بیان ہو سکے ان کا جواب دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکام کی وجہ سے نماز میں اگر پے در پے چھینک آئے تو کیا حکم؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، مسلسل بھی چھینک آتی جائے تو نماز صحیح رہے گی۔ چھینکوں کے وقت میں جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیں، مثلا اگر الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین چھینک آ گئی، الرحمن الرحیم چھینک آ گئی، مالک یوم الدین اس طرح چھینک آ رہی، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو رہا ہے سورہ تو کوئی بات نہیں ہے، کسی حالت میں نماز پڑھیں، کتنی ہی چھینکیں کیوں نہ آ جائیں نماز بالکل صحیح رہے، اور جو جملہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، نماز اسی حالت میں خدا کے یہاں قبول ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو نماز کے بیچ میں کھانسی آ گئی، ایک رکعت نماز پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت شروع کی ہے، کھانسی آ گئی، کھانسی کے زور کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل آئے، اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال وضو اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو اس کی نماز باطل ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، چاہے یہ جان بوجھ کر وضو توڑے، بھولے سے ٹوٹ جائے، مجبوری میں ٹوٹ جائے، بیماری میں ٹوٹ جائے، کھانسی کی وجہ سے ٹوٹ جائے، اس میں تو کوئی رعایت اور معافی نہیں۔ تو اگر کھانسی کی وجہ سے پیشاب کے چند قطرے نکل آئے تو یقیناً وضو بھی ٹوٹ گیا اور کپڑا بھی نجس ہو گیا، یہ نماز باطل ہو گئی۔ اس نماز کو اب دوبارہ پاک کپڑے کر کے پہن کے یا کپڑا صاف کر کے وضو کر کے پڑھنا، اس میں کوئی معافی نہیں، چاہے صرف ایک قطرہ پیشاب کا نکلا۔ وہ آدمی کو جسے قطرے نکلنے کی بیماری ہے وہ ایک الگ مسئلہ، وہ بہت تفصیل طلب ہے، اس کو اسلام نے معافی دی، لیکن جسے یہ بیماری نہیں، کھانسی کی وجہ سے ایک آدھ قطرہ نکل آتا ہے، اس کی نماز بہرحال ٹوٹ جاتی ہے، جس سے یہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے جو غالباً پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا کہ رد مظالم کا مسئلہ بہت پریشان کر رہا ہے۔ یہ تو یاد نہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی کا حق مارا ہے یا نہیں، مگر دل میں بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا کوئی گناہ نہ ہو گیا، تو اب کس طریقے سے ہم اس اپنے دل کے خیال کو ختم کریں۔ ویسے تو اسلام کا مسئلہ یہی کہ اگر کسی آدمی کو یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں، تو یہی مانا جائے گا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ لیکن رد مظالم میں کیونکہ حقوق الناس کا مسئلہ ہوتا اور یہ بڑا اہم مسئلہ، اس لیے اس میں بہتر ہے کہ اگر شک ہو رہا کہ شاید کبھی ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، شاید کبھی کسی سے غصے سے بات کر لی ہو، شاید کبھی کسی کی توہین کر دی، اگر شک بھی ہو رہا تو رد مظالم کرتے رہیں، یعنی کچھ نمازیں، کبھی روزے، کبھی کوئی زیارت، کبھی کوئی دعا، کبھی تلاوت قرآن، کبھی کچھ پیسے اس نیت سے دیتے رہیں کہ پروردگارا اگر واقعی اس سے میرے ذریعے کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اس کا ثواب اس کو ملے۔ اب روایت یہ کہ اس صورت میں پروردگار عالم گناہ کو معاف کر دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حقوق الناس کا مسئلہ، خدا کیسے معاف کرے گا جب تک کہ وہ آدمی معاف کرنے کو تیار نہ ہو، جس کی ہم نے توہین کی۔ تو روایت میں اس کی تفصیل موجود کہ جو بھی آپ رد مظالم کرتے ہیں، یعنی رد مظالم کا مقصد یہ کہ حقوق الناس کے گناہ کے کا کفارہ، کوئی پیسے دے دیے، مثلا کبھی 5 روپے دے دیے، راہ چلتے فقیر کو پیسے تو اکثر لوگ دیتے ہیں، یہی نیت کرنے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے،
کہ جس کی میں نے کبھی کسی انداز سے حق تلفی کی یا کبھی کوئی نماز پڑھ لی رب مظالم کی نیت سے، اب میدان قیامت میں وہ مومن جب آئے گا کہ جسے ہم نے نقصان پہنچایا تو پروردگار اس سے کہے گا کہ دیکھو تمہاری مرضی، جو تمہارا ظالم ہے وہ بھی کھڑا ہے، چاہو تو اس سے بدلہ لے لو، اور چاہو تو اس نے اتنی نیکیاں تمہارے لیے بھیجی جو یہاں رکھی ہوئی ہے، اسے معاف کر دو تو یہ نیکیاں تمہیں مل جائیں گی۔ میدان قیامت ایک ایسا میدان جہاں مومن کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، مظلوم بھی ہے تو بہرحال اس کو ضرورت ہے نیکیوں کی، وہاں وہ یہی کہے گا پروردگارہ میں نے اس کو معاف کیا، مجھے تو اس وقت نیکیاں چاہیے ہے، یہ نیکیاں مجھے دے دے۔ یعنی جو نیک کام ہم یہاں کرتے ہیں رد مظالم کی نیت سے، پروردگار اسے مظلوم کو دے کر مظلوم کو راضی کرتا، اس کی رضامندی سے پھر ہم جاتے ہیں جنت میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بانڈ جائز ہے یا نہیں، اور اگر حرام ہے لیکن پہلے سے رکھا ہوا ہے تب جائز ہے یا نہیں، اور اگر بانڈ کا انعام نکل آئے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ جو میرے پاس آخری اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق آغا خمینی نے بانڈ کو خریدنے اور بیچنے کو منع کیا ہے اسٹال لگا کر۔ اسٹال کا مطلب احتیاط واجب، احتیاط واجب لگائی ہے کہ بانڈ کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں، اور آغا خود نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس نیت سے بانڈ خریدے کہ انعام نکل آیا تب بھی میں انعام کے لیے جھگڑا نہیں کروں گا، اس ادارے نے گورنمنٹ نے دے دیا تو لے لوں گا، نہیں دیا انکار کر دیا تو میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ اس نیت سے خریدے تو خریدنا اور بیچنا جائز، اور اگر نیت ہی یہ ہو کہ نہیں انعام لینا، اگر نہیں دیں گے تو میں جھگڑا کر کے لوں گا، اس صورت میں بانڈ کا خریدنا اور بیچنا دونوں حرام۔ یہ نیت کے اوپر ہے آغا کوئی دیا، آغا خمینی احتیاط واجب لگا کر کہتے ہیں کہ بانڈ کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ، مگر یہ مسئلہ خریدنے اور بیچنے کا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی طریقے سے آپ کو بانڈ مل رہے ہیں، مثلاً شادی بیاہ میں تحفے میں بانڈ دیے جاتے ہیں، تقریری مقابلوں میں یا بچوں کے اسکول میں بعض اوقات انعام کے طور پہ بانڈ دیے جاتے ہیں، یا آپ کا کسی انسان سے پیسہ بنتا وہ بجائے کیش کے بانڈ آپ کو لا کے دے رہا، یعنی نہ آپ خرید رہے ہیں نہ آپ بیچ رہے ہیں، خود بخود کسی اور طریقے سے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بانڈ کو لے سکتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ خریدنے اور بیچنے کے مسئلے میں تو ذرا تفصیل، لیکن بانڈ اگر گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، بغیر خریدے کسی طریقے سے مل رہے ہیں تو ان کا بھی رکھنا جائز۔ صرف خریدنے اور بیچنے میں وہ مسئلہ ہے جو آپ نے سنا کہ آغا کوئی نیت کی وجہ سے جائز کر دیتے ہیں، آغا خمینی منع کرتے ہیں۔ اچھا اس سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر بانڈ کا انعام نکلا، اگر پھر بھی واضح نہیں ہوا تو میں دوہرا دوں کہ آغا خمینی کے مقلد کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ بانڈ خرید بھی نہیں سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا، البتہ اگر گھر میں رکھے ہیں تو ان کو رکھ سکتا ہے، ان کو واپس کرنا واجب نہیں۔ تو بانڈ کا اگر انعام نکلا ہے تو اس کا مسئلہ پوچھا گیا، بانڈ کا جو انعام نکلتا ہے وہ انعام حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس لے جانا پڑتا ہے، وہ اس میں سے آدھا لے لیں گے اور آدھا آپ کے لیے جائز ہو جائے، یعنی بانڈ کا آدھا انعام جائز ہے وہ آپ کے لیے ہے، آدھا انعام مجتہد کے وکیل کو دینا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو اپنی مرضی سے آدھا انعام کسی شیعہ غریب کو دے دیں تو باقی آدھا ہمارے لیے جائز ہے۔ فرض کیجیے کہ 10,000 کا انعام نکلا، اب اس 10,000 میں 5,000 ہمارا ہے، 5,000 ہم کو کسی غریب کو دینا ہے، تو یا تو مجتہد کے وکیل کو دے دیں اور یا کسی غریب کو دے دیں 5,000 اور باقی آدھا انعام ہمارے لیے جائز، یعنی انعام میں آدھا ہمارا ہے، آدھا غریبوں کا حق ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خود غریب ہو، خود وہ انسان صاحب حیثیت نہیں اور اس کا انعام نکل آئے تو آدھا تو اس کے لیے جائز، باقی آدھا بھی اس کو مل سکتا، مگر اس کے لیے مجتہد کے وکیل سے جا کے اجازت لے۔ تو ایک صاحب حیثیت آدمی کے لیے تو آدھا انعام اس کا ہے، آدھا انعام اسے غریب کو دینا، اور جو خود بیچارہ غریب ہے اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، مکان بنانا ہے یا بیٹی کی شادی کرنا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ، اس کا اگر انعام نکل جائے تو آدھا تو شوق سے رکھ لے، آدھے کے لیے مجتہد کے وکیل کو اپنی حالت بتا دے تو وہ اگر اجازت دے دے تو یہ آدھا بھی اس کو غریب کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ اچھا یہ سارا مسئلہ ہے اگر آپ بانڈ کا انعام حکومت سے لیں، لیکن اگر بانڈ کا انعام حکومت سے نہیں کہیں اور سے لیا جا رہا ہے تو وہ انعام بہرحال جائز ہے، اور آغا خوئی کے نزدیک پھر پورا آپ کا ہو گیا، اس میں آگے واگے کا کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن آقا خمینی کیا یہ ہے کہ پھر بھی ان کے وکیل سے جا کے بات کیجیے گا. تو حکومت سے انعام دینے کی صورت میں آگے کا مسئلہ آتا. اگر حکومت کے باہر کوئی ادارہ یا کوئی آدمی وہ انعام خریدنے میں تیار چاہے زیادہ پیسے دے کر آپ سے بانڈ لے تب بھی آپ کے لیے جائز ہے, اتنے ہی پیسے لے تب بھی جائز ہے. پھر آقا کوئی کہ یہاں پورا آپ کا ہو گیا جس میں آگے واگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ آقا خمینی کے یہاں اس صورت میں بھی ان کے وکیل سے جا کے اجازت لینا پڑے گی. ایک سوال یہ ہے کہ میرا بڑا لڑکا نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ کیا خدا عالم ہے, کیا خدا ظالم ہے, کیا وہ اپنے بندوں کو آگ میں جلائے گا؟ جبکہ یہ لڑکا ویسے بہت نیک ہے, رحم دل ہے, خیرات کا یا دوسروں کی مدد کرنے کا اس کو بہت شوق ہے, لیکن اس معاملے میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خدا کیوں عذاب دے گا. یہ بات اس کے لیے واضح نہیں ہوتی. مہاراج یہ تو بہت تفصیلی اس طرح جواب ہے. اس کے لیے بہترین جواب جو بلاغت ہے, مولا کائنات سے ایک مرتبہ کسی نے آ کے یہی سوال کیا تھا تو مولا ہم نماز کیوں پڑھیں؟ خدا تو بات سے زیادہ مہربان. 6 سطروں کا چھوٹا سا خطبہ ہے مولا کا. آغاز یہی ہے کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جنت والوں کے رشتے دار جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ بے نمازی تھے. اور پھر مولا نے تھوڑی تفسیر کی کہ جنت والوں کے رشتے دار یعنی ماں نمازی ہے, بیٹا یہ دلیل کا ترک دے بے نمازی بن جاتا. تو مولا نے آغاز یہیں سے کیا کہ جب خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں بے نمازی کو سزا دوں گا تو اب خدا کے آگے تو ہم دلیل نہیں دیں. یعنی اگر قرآن اور حدیث میں نہ آتا, عقلاً ایک آدمی کہتا کہ عقل کہتی ہے کہ بے نمازی کو آزاد ملنا چاہیے, تو یہ دلیل چل جاتی کہ جی ہماری عقل نہیں مانتی, ہم تو خدا کو عادل رحم دل کہتے ہیں. لیکن جب خدا نے اعلان کر دیا کہ ہم بے نمازی کو آزاد دیں گے تو اب اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ تو بڑا ظالم ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو ہمیں کیسے آزاد دے گا, یہ وہی ہے جو نصیریوں کا جملہ تھا کہ جب مولا کائنات کو خدا کہا تو مولا نے کہا کفر ہے, شرک ہے, توبہ کر. توبہ کرنے سے انکار کیا تو مولا نے کہا انہیں آگ میں جلا دو. جب آگ میں جلانے لگے تو بجائے اس سے جب توبہ کرتے کہنے لگے کہ پہلے تو تیری خدائی کی شک تھا, تو یقین ہو گیا اس لیے کہ خدا کے علاوہ کوئی آدمی نہیں عذاب دیتا. تو یہی مسئلہ ہمارا کہ ہم خدا ہی سے کہہ رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے میں سزا دوں گا, ہم کہہ رہے ہیں تو سزا دے ہی نہیں سکتا, ہمیں تیری کس بات ہی پر شک ہے. تو یہ قرآن میں بے نمازی کا عذاب تو بار بار آیا, اور روایتوں میں تو اتنا زیادہ کہ مولانا علی مدبر صاحب کی کتاب میراج مومن پڑھ لیجیے, اس کے